واقعہ حضرت امام حسن علیہ السلام ایک تاریخی کہانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر، شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لخت جگر اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے نور دید تھے، جن کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی اور جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے اپنی آغوش مبارک میں پروان چڑھایا، کبھی اپنے پشت اقدس پر بٹھایا، کبھی اپنے کندھوں پر بٹھایا اور کبھی اپنی زبان مبارک کو ان کے دہنے مبارک میں دیا، یہاں تک کہ امام حسن علیہ السلام نے نہ صرف نسبتاً بلکہ تربیتاً بھی براہ راست در نبوت اور مرکز ولایت سے فیض پایا۔ آپ کی طبیعت نہایت بردبار، حلیم، صالح پسند اور امت کے اتحاد و سلامتی کی فکر رکھنے والی تھی، اس لیے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا، یعنی میرا یہ بیٹا سردار ہے اور قریب ہے کہ اللہ اس کے ذریعے دو عظیم گروہوں میں صلح کرا دے۔ چنانچہ یہ بشارت بعینہ اس وقت پوری ہوئی جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام مسلمانوں کے خلیفہ بنے، لیکن شام کے حکمران معاویہ نے اپنی فوجی اور سیاسی طاقت کے زور پر اہل کوفہ کے دلوں میں فتنے بھڑکا دیے۔ بعض قبائل کو لالچ اور بعض کو دھمکیاں دے کر امام کے لشکر کو متزلزل کر دیا اور خانہ جنگی کا خطرہ بڑھ گیا۔ ایسے میں امام حسن علیہ السلام نے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق خون ریزی کو روکنے کے لیے صلح کو ترجیح دی اور اپنے حق کی خلافت سے بظاہر دستبردار ہو گئے، لیکن یہ صلح دراصل ایک ایسی سیاسی بصیرت تھی جس نے امت کے لاکھوں مسلمانوں کو قتل و غارت سے محفوظ رکھا۔ تاہم معاویہ کی سیاست کا مقصد صرف اقتدار قائم رکھنا اور اہل بیت علیہ السلام کے اثر کو کم کرنا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ اس اندیشے میں مبتلا رہا کہ اگر امام حسن علیہ السلام زندہ رہے تو ان کی مقبولیت اور ان کی شخصیت ایک دن پھر مسلمانوں کو ان کے گرد جمع کر سکتی ہے۔ یہی خوف اسے امام کے وجود سے لرزاں رکھتا تھا، چنانچہ اس نے اپنی مکاری اور چالاکی سے امام علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کی سازش تیار کی اور اس مقصد کے لیے امام کی زوجہ جدہ بن اشد کو اعلیٰ کار بنایا۔ جدہ کا باپ اشد بن قیس خود کوفہ میں نفاق اور فریب کی علامت سمجھا جاتا تھا اور وہی بعد میں تاریخ میں منافقین کے سرغنوں میں شمار ہوا۔ اس کی بیٹی جدہ کو معاویہ نے یہ لالچ دیا کہ اگر وہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دے تو نہ صرف اسے بھاری انعام و اکرام دیا جائے گا بلکہ وہ یزید کی نکاح میں بھی آ سکتی ہے اور شاہی خاندان کا حصہ بن سکتی ہے۔ جدہ جو دنیاوی لالچ میں اندھی ہو گئی تھی، اس مکاری پر تیار ہو گئی اور ایک دن جب امام حسن علیہ السلام افطاری یا کھانے کے لیے بیٹھے تو اس نے دودھ یا شہد میں زہر ملا کر پیش کیا اور امام حسن علیہ السلام نے جیسے ہی وہ نوش فرمایا تو زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے جسم طہارت میں شدید جلن ہونے لگی، آپ کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر حلق سے نکلنے لگے۔ آپ کئی دن تک اس اذیت ناک حالت میں صبر و استقامت کے ساتھ مبتلا رہے، لیکن آپ علیہ السلام کی زبان سے شکوے کی بجائے صبر کے کلمات
ہی نکلتے رہے۔ آپ اپنے رب کے حضور راضی باراضی تھے اور اپنی امت کو درس دے رہے تھے کہ اصل کامیابی دنیاوی اقتدار میں نہیں بلکہ صبر و اصرار اور دین کی حفاظت میں ہے۔ 28 صفر 50 ہجری کو آپ نے جام آخرکار نوش فرمایا اور مدینہ منورہ میں آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ کی شہادت نے پورے عالم اسلام کو لرزا دیا، مگر اس کے باوجود معاویہ اور اس کے ساتھیوں نے اپنی سیاست کے ذریعے اس مظلومانہ واقعے کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن تاریخ نے یہ ظلم ثابت کر لیا اور آج تک امام حسن علیہ السلام کی شہادت اہل بیت کی مظلومیت اور صبر کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیاوی لالچ، اقتدار کی ہوس اور سیاست کی مکاری ایک ایسے عظیم نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی زہر دے کر شہید کروا سکتی ہے، لیکن حق کبھی مٹ نہیں سکتا۔ امام حسن علیہ السلام کا صبر و حلم آج بھی رہتی دنیا تک امت کو یہ پیغام دیتا ہے کہ دین کی بقا خون اہل بیت کے صدقے میں ہے، اور صلح، صبر اور اصرار کا اصل معنی امام حسن علیہ السلام کی سیرت میں جھلکتا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دینے کا اکسانیہ ہمیں بے شمار سبق عطا کرتا ہے۔ سب سے پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ صبر و استقامت کا ہے کہ آپ نے زہر کی سخت اذیت برداشت کی مگر زبان پر شکوہ نہ لائے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ دنیاوی لالچ اور مال و دولت انسان کو بدبخت بنا دیتا ہے، جیسا کہ جدہ بن اشد کے انجام سے ظاہر ہوا۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ اقتدار کی ہوس کا ہے کہ معاویہ نے محض اپنی حکومت بچانے کے لیے ظلم کی راہ اپنائی اور تاریخ میں ہمیشہ کے لیے بدنام ہوا۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ دین کی بقا قربانی کے بغیر ممکن نہیں اور امام حسن علیہ السلام نے اپنی جان دین کی خاطر قربان کی۔ پانچواں سبق یہ ہے کہ امت کا اتحاد اور مسلمانوں کا امن ہر حال میں مقدم ہے، اس لیے امام حسن علیہ السلام نے جنگ کی بجائے صلح کو ترجیح دی۔ چھٹا سبق یہ ہے کہ اس واقعے نے حق و باطل کو واضح کر دیا کہ اہل بیت علیہ السلام حق کے نمائندے ہیں اور ان کے مخالف دنیاوی حرص کے غلام ہیں۔ ساتواں سبق صلح کی فضیلت کا ہے کہ بعض اوقات صلح بظاہر کمزوری لگتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ سب سے بڑی حکمت ہے اور طاقت ہے۔ آٹھواں سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اہل بیت کی مظلومیت کا ہے کہ باوجود ظلم کے وہ صبر اور رضا کے ساتھ دین کو زندہ رکھتے رہے۔ نواں سبق منافقین کے انجام سے ہے کہ جدہ اور اس کے خاندان کی منافقت نے ہمیشہ کے لیے رسوا کر دیا۔ اور 10واں سبق یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے دین اسلام کا راستہ قربانیوں اور صبر سے عبارت ہے، لہٰذا حقیقی مسلمان وہی ہے جو ہر حال میں دین اور اہل حق کے ساتھ کھڑا ہوا۔ یوں یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ دنیاوی اقتدار فانی ہے، مگر حق کی راہ اور صبر و قربانی کی راہ ابدی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ سلام ہو اہل بیت پر، حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام۔